اسٹیبلشمنٹ نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مجموعی طور پر بدترین شکست سے دوچار کرنے کے بعد اپنی حکومت بچا لی ہے۔ کیا اب ایسی پارلیمنٹ وجود میں آنے جا رہی ہے جو بالکل ہی اپاہج لولی لنگڑی ہوگی اور جو اسٹیبلشمنٹ سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کی سکت یا طاقت نہیں رکھتی ہوگی؟ نواز شریف نے پاکستان میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پی ٹی آئی کو دیوار سے لگاتے ہوئے باقی تمام فریقین کو مل کر اتحادی حکومت بنانے کی دعوت کیوں دی؟ اس میں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یا تو پھر اپنی ہی خواہشات لے ڈوبی ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی چال لے ڈوبی یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو جس طرح مظلوم بنایا گیا اس مظلومیت والے کارڈ نے پی ایم ایل این کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہار کے بھی جیت گئی، پہلے پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کروایا، پھر آزاد امیدواروں کو جتوایا، پھر آزاد امیدواروں کے ذریعے خود کو ہرایا، پھر پارلیمنٹ میں جا کر خود ہی جیت گئی کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ فاروق ستار صاحب خود کو لگام دو، بے لگامی اچھی نہیں ہوتی۔ تم سندھیوں کو بولتے ہو ہم کچے کے ڈاکو ہیں، تم کیا ہو؟ تیری اوقات کیا ہے؟ شہر کے بدماش، شہر کے قاتل، شہر کے دہشت گرد، شہر کے ٹارگٹ کلر، شہر کی بھتا مافیا کے سرغنہ۔ سندھ ایک تھی، ایک ہے، ایک ہمیشہ رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کو جتنا زور لگانا ہے لگا کے دیکھ لے، سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اور 12ویں انتخابات کا انعقاد ہو چکا۔ ریزلٹس آئے، پھر رک گئے، رک کے پھر مینیج ہوئے، مینیج ہو کے پھر عوام تک پہنچائے گئے۔ یہ بہت بڑی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ہمیشہ سے الیکشن کمیشن کسی اور کے لیے کام کرتا ہے، پھر الیکشن کے ریزلٹس روکتا ہے، پھر نتائج روکے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کے نتائج عوام پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جس ملک کے عوام کے پاس صرف ووٹ ڈالنے کا اختیار ہے، ووٹ حاصل کرنے کا یا نتیجے حاصل کرنے کا اختیار اس قوم کے پاس نہیں ہے۔ اب ناظرین، کچھ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کی بڑی صفائی یا پھر شعبدہ بازی دکھاتے ہوئے انہوں نے اپنی حکومت برقرار رکھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی حکومت برقرار رکھی اور ایک ایسی پارلیمنٹ کو وجود بخشا ہے جو کوئی بھی یعنی ایک ایسی پارلیمنٹ جو لولی لنگڑی اور اپاہج ہے، جو کسی بھی قسم کی آئینی اصلاحات یا آئینی ترامیم کی سکت نہیں رکھتی، آئینی ترامیم کی طاقت نہیں رکھتی، اور ایک ایسی حکومت وجود میں آئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتی، جو اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کو اس کی جو آئینی دائرہ کار ہے اس میں جو ہے وہ دھکیل کر واپس نہیں لے جا سکتی، اور پھر جو اسپیس اپنا پارلیمنٹ کا انکروچ ہو چکا ہے، جو اسپیس اسٹیبلشمنٹ نے پارلیمنٹ کا انکروچ کیا ہے، نہ ہی وہ جو ریزلٹ ہے یا جو اسپیس ہے وہ واپس لے سکتی ہے۔ کمال کی بات ہے، نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، خطاب سے پہلے عطا اللہ تارڑ صاحب نے خطاب کیا، اور تارڑ صاحب نے وہی بات کی جو 90s میں نواز شریف کیا کرتے تھے کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، اور آج وہی باتیں کہہ رہا ہے عطا تارڑ صاحب کہ ہم نے بلاول بھٹو زرداری کو کراچی کا راستہ دکھا دیا۔ یہ اس طرح کا گھمنڈ، یہ غرور، یہ تکبر ایسا محسوس کروا رہا تھا کہ جیسے لاہور ہو یا پنجاب ہو ان کی ذاتی میراث ہے، یعنی وہاں پر کسی اور کے لیے داخلہ ممنوع ہے، یعنی نو گو ایریا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی معنی یہی نکلتی ہیں۔ لیکن پھر نواز شریف نے جب خطاب فرمایا تو انہوں نے کیا کہا؟ یعنی اس وقت تک اگر میں اعداد و شمار کا جائزہ لوں تو پھر پی ٹی آئی سے کہ حمایت یافتہ جو آزاد امیدواران ہیں ان کی نشستیں مجموعی طور پر کم و بیش آگے پیچھے کر کے 100، 110، 105 تک جا سکتی ہیں۔ لارجسٹ جو ہے وہ ایک گروپ سمجھ لیں انڈیپینڈنٹس کا، ان کو اب دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نواز شریف نے خطاب میں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ جائیں۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے کی بجائے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونے کی بجائے، اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے ذریعے پی ایم ایل این کو دیوار سے لگا دیا، ان چیزوں کو قبول کرنے کی بجائے شہباز شریف کو کہا کہ آپ زرداری سے بات کریں۔
जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो चेयरमैन है वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी है, और वो बिलावल भुट्टो जरदारी जिसको NA 127 में आपने जालसाजी के जरिए, धांधली के जरिए और धोखेबाजी के जरिए हरवाया है, और आप उनसे बात करेंगे। तो मसला ये है कि अगर पीपुल्स पार्टी आपके साथ नहीं बैठती, क्यों बैठे आसिफ जरदारी आपके साथ? आसिफ जरदारी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आसिफ जरदारी तब तक, हाँ, MQM आपके साथ बैठ सकती है, क्योंकि MQM जिनका बगल बच्चा है वो तो उनको बिठा सकते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी कभी नहीं बैठेगा। आसिफ जरदारी तब तक नहीं बैठेगा जब तक वो ये नहीं समझ लेता कि हम हुकूमत नहीं बना सकते, या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि MQM के मुफादात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं, MQM के मुफादात सिंध से जुड़े हुए हैं, MQM के मुफादात सिंध की जो सिंध असेंबली है उससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं एक और एहतजाज करता चलूं, सख्त एहतजाज। फारूक सत्तार साहब, खुद को लगाम दो, बेलगामी अच्छी नहीं होती, कच्चे के डाकू हैं हम। तुम सिंधियों को बोलते हो हम कच्चे के डाकू हैं, तुम क्या हो? तेरी औकात क्या है? शहर के बदमाश, शहर के कातिल, शहर के दहशतगर्द, शहर के टारगेट किलर, शहर की भत्ता माफिया के सरगना, तेरी औकात तो इतनी ही है, और तुम हमें बोलते हो हम कच्चे के डाकू हैं। तो तुम क्या हो? तेरी औकात क्या है? तेरी नस्लों की औकात क्या है? पहले इस चीज को मद्देनजर जरूर रखो फारूक सत्तार साहब। शहरी सिंध, देही सिंध, सिंध एक थी, एक है, एक हमेशा रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट को जितना जोर लगाना है लगा के देख ले, सिंध तकसीम नहीं हो सकता। तुम जितना जोर लगा सकते हो लगा लो, ये राग अपना बंद कर दो, कहीं हमें इसका जवाब सख्त लफ्जों में देना पड़े। कच्चे के डाकू, शहर का दहशतगर्द, बदमाश, कातिल। नाज़रीन, फारूक सत्तार साहब के इन अल्फाज की सख्त मजम्मत होनी चाहिए। और क्या है, मैं जाती तौर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सख्त मुखालिफ हूं, लेकिन क्या करें, हकीकत को मानना पड़ता है। मैं जाती तौर पर GDA को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन GDA का सफाया हो गया। GDA का सफाया क्यों हुआ? उसके अपने GDA के अपने जो कारनामे हैं, वो एक जागीरदारों का टोला है, वो एक सरदारों और वडेरों का टोला है। उसमें चंद एक अयाज लतीफ अली जो क्या है, एक इंटेलेक्चुअल वडेरा है, एक इंटेलेक्चुअल जागीरदार है, इससे अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। डॉक्टर कादिर मक्सी को देख लें तो उनकी माफ कीजिएगा, तो उनकी थोड़ी बहुत पोजीशन बनती है। इसके अलावा जो चंद एक और लोग थे जो नजरियाती लोग थे, उसके अलावा क्या है, पीर पगारा फैमिली क्या है, अरबाब, ये और ये लोग क्या हैं, आपको जाती तौर पे पता है। तो इसलिए GDA अपने करतूतों से आ रही है। तो बहरहाल नाजरीन, कहने की बात यह है कि नवाज शरीफ ने क्या कहा वो मैं आपको स्पीच उसकी आखिर में सुना देता हूं, आप सुन लीजिएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूं कि PMLN को उनकी ख्वाहिशात ने हराया, PMLN को उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना ये उनके गले पड़ गया। PMLN ने जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई, मतलब साड़ी गल हो गई है। तो जिनके साथ साड़ी गल हो गई है, बाद में ये पता चला कि वो खुद ढूंढ रहे थे कि साड़ी गल के दिन लोई सी। तो इस वक्त PMLN को उनकी ख्वाहिशात ने हराया, और फिर ये ख्वाहिशात भी ऐसी वाहियात ख्वाहिशात कि क्या कहने, कि इमरान खान को मिटा दो, इमरान खान को सजाए मौत दे दो, इतनी ऐसी गंदी गंदी सजाएं दो जिस तरह इद्दत के निकाह। मैं बार बार कह रहा था कि इमरान खान एक सियासी हकीकत था, सियासी हकीकत है, और इस्टेब्लिशमेंट ने उसको सियासी हकीकत बना दिया है। जब इमरान खान एक सियासी हकीकत बन चुका है तो फिर उनको आप कौमी धारे में क्यों नहीं ले आते? अगर एक बच्चा थोड़ा सा अनाड़ी है तो उनको कौमी धारे में ले तो आए, उनके साथ निगोशिएट तो करें। क्या किया आपने? पहले आपने तोशाखाना में जो है वो उसका जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला के उसको नाअहल किया, फिर उसको सजा दी, फिर आपने उसको साइफर केस में 14 साल सजा दी, फिर आपने उसको 10 साल सजा दी तोशाखाना में, और 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया उसको और उनकी उस जोजा को जो अब बकौल आपकी उनकी जोजा नहीं है।
جب تحائف لیے تب زوجہ تھی، جب سزا ملی تب زوجہ تھی، جب عدت کا کیس آیا تب وہ زوجہ نہیں رہی، پھر جب سزا ہو گئی تو بنی گالہ میں پھر وہ ان کی زوجہ بن گئی۔ خدا کا خوف کرو، شرم کرو، یہی تم لوگوں کی بے شرمیاں، یہی تم لوگوں کی مس انٹرپریٹ اپنا ایک غلط قسم کی جو ایک ہوتی ہے نا، کیا کہیں اس کو، ایک تجزیہ کر لینا، یا ایک مطلب ایک غلط سوچ رکھ لینا کہ ہم اس کو یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ نواز اپنے عمران خان کو ہم بد کردار ثابت کر دیتے ہیں، ان کی عزتوں کو اچھالا آپ نے عدالتوں میں، دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ کتنا برا لگے گا جب کوئی آپ سے آپ پوچھے کہ آپ کی بیوی کو پیریڈز کب آتے ہیں، آپ کی بیٹی کو پیریڈز کب آتے ہیں، آپ کی بہن کو پیریڈز کب آتے ہیں، پیریڈز کا سائیکل کس طرح چلتا ہے، کتنے دن آتے ہیں، صحیح آتے ہیں، خراب آتے ہیں۔ یہاں تک آپ عمران خان کو لے کر گئے، عمران خان کی زوجہ کو لے کر گئے، لیکن آج سائفر کیس میں 14 سال، وہاں 10 سال، یہاں آپ نے اس کو 7 سال سزا سنا دی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ سنا دیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 4 مہینے اور سزا سنا دیا آپ نے۔ تو یہاں پر یہی وہ غلط فیصلہ تھا جو نواز شریف کی خواہش تھی۔ میں آپ کو کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، شہباز شریف کے علاوہ، یہ دونوں باپ بیٹی بنیادی طور پر انتقام پسند لوگ ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں انتقام پسندی بسی ہوئی ہے، انتقام ان کے رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ یہ معصوم بنتے ہیں لیکن اندر سے چھری مار دیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہی کھیل کھیل رہے تھے کہ ان کو مٹا دو، ان کو صفائے ہستی سے مٹا دو، پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لو۔ اب کیا ہے، اب تو وہ پارلیمنٹ کی لارجسٹ گروپ، انڈیپینڈنٹ گروپ بن کے آ گیا، وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ اگر وہ الگ سے پارلیمانی گروپ بنا لیتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یا اگر وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کیا کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان کی ساتھ کیا پوزیشن رہ گئی ہے؟ جو حیرت کی بات ہی ہے مولانا صاحب کے لیے، افسوس کی بات ہے، معاف کیجیے گا، بہت افسوس کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان قائد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہار گیا علی امین گنڈا پور سے، جو کل تک ایک غیر ناپسندیدہ ترین شخص تھا، جس کو تمیز نہیں بات کرنے کی، اس کے ہاتھوں سے ہار گئے مفتی اعظم اور عالم اور جے یو ایف اے کے رہنما مولانا فضل الرحمان۔ کمال کیا کہنے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہی ہیں، اور اس وقت جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بڑی زبردست، مطلب وہاں پر ایک سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور بات کروں گا، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ ہار کے بھی جیت گئی۔ کمال ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ہار کے بھی جیت گئی۔ پہلے پی ٹی آئی کو ہرایا، پھر آزاد امیدواروں کو جتوایا، پھر آزاد امیدواروں کو جتوا کے اسٹیبلشمنٹ نے خود کو ہرایا، پھر اب پارلیمنٹ میں یہی اسٹیبلشمنٹ انہی آزاد امیدواروں کے ذریعے خود کو جتوائے گی۔ اب یہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آتے ہیں، انڈیپینڈنٹ جو امیدوار جیت کر آتے ہیں، وہ ان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، یا تو پھر وہ دباؤ نہیں برداشت کر سکتے، یا تو وہ بک جاتے ہیں، یا تو وہ جھک جاتے ہیں، یا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال انتخابات اپنے اختتام کو پہنچے۔ اس مرحلے پہ میں اپنے چینل کی طرف سے عمران خان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جنہوں نے بہترین انتخابی مہم چلائی، بہترین کیمپین چلائی، اور جس نے اتنی جو ہے وہ ایک عمر نہیں تھی بلاول بھٹو زرداری کی کہ جتنا انہوں نے کام کیا، بہت اچھا کام کیا، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ لیکن اب اصل امتحان ہے پولیٹیشنز کا کہ وہ کس سمجھداری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس سمجھداری کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور کم سے کم ایک دوسرے کے لیے اسپیس پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اور عمران خان کو انگیج کریں، اور بجائے اس کے کہ ان کے آزاد امیدواروں پر آپ بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، اور ان کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں، بھیڑیے نہ بنیں، سیاسی بھیڑیے نہ بنیں کہ آپ ان پہ ٹوٹ پڑیں اور ان کو بڑی بڑی آفرز دیں، پہ تھریٹ کروائیں، اس طرح نہ کریں۔ ان کی حیثیت کو قبول کریں،
اور ان کی حیثیت کو مانے، ان کے مینڈیٹ کو مانے، اور پھر ایک حکومت وجود میں رہے جو اس ملک کے جو درپیش معاشی بحران ہے اس سے بھی ہم نکال سکیں، اور جو اقتصادی بحران ہے اس سے بھی ہم نکال سکیں، جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے بھی ہم نکل سکیں، اور پھر جو انٹرنیشنلی ہم آئسولیشن میں چلے گئے ہیں اس سے بھی ہم نکال سکیں، اور پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنائیں جو نہ کسی کی غلام ہو نہ کسی کی مقروض ہو۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔